بھی پلاؤ گے اور تیرے شیعہ بھی پلائیں گے. وَتَمْنَعُونَ مَنْ كَرِهْتُمْ, اور جن سے تم نفرت کرتے ہو ان کو دھکے دے کر نکالو گے. وَأَنْتُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ. اور یا علی اسی دن تو اور تیرے شیعہ امن میں ہوں گے. تو اور تیرے شیعہ امن میں ہوں گے. عرش کے سائے یفزع الناس ولا تفزعون, اور ان کو گھبراہٹ ہوگی, آپ کو آپ کے شیعوں کو گھبراہٹ نہ ہوگی. وَيَحْزُنُ النَّاسَ وَلَا تَحْزَنُونَ, اور ان کو غم ہوگا, گھبراہٹ ہوگی, آپ کو آپ کے شیعوں کو گھبراہٹ نہ ہوگی. وَفِيكُمْ نزلت هذه الآیت, اور یا علی یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ آپ کے بارے میں, آپ کے شیعوں کے بارے میں ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ آپ کے اور آپ کے شیعوں کے بارے میں ہے. اب ہمیں گھبراہٹ کاہے کی؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے, یا تو کسی ایک کا نام لو, یا تم بتاؤ کہ کون ہے. جب تم نے انبیاء کے لیے کہہ دیا کہ انبیاء بھی نفس نفسی کریں گے, تو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے میرے دوستو؟ توجہ چاہتا ہوں, تقریر کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ارے میرا مولا علی تو وہ ہے جس کے بغیر قیامت نہیں ہو رہی, جس کے بغیر قیامت نہیں ہو رہی. کتنا بڑا جملہ ہے میرے دماغ میں جو گھوم رہا ہے, اور میری روح کہاں کھڑی ہے. اتنا تو پتا چلا, ابھی پتا چلا, پھر قریب آ کر بات کر رہا ہوں. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن ہر انسان کو, ہر فرقے کو اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں اللہ نے بتایا کہ جب تک علی نہیں آتا قیامت نہیں آتی. قیامت, میرے جملہ دیکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ارے جب تک علی نہیں آتا قیامت نہیں ہوتی. ارے تم شکریہ ادا کرو 12ویں کا جو قیامت نہیں آئی. نعرہ حیدری. میں نے بڑا جملہ کر دیا. ارے تم شکریہ ادا کرو شیعوں کے 12ویں کا جس نے قیامت کو روک رکھا ہے. امام آئے تو قیامت آئے. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. دیکھیں میرے دوستو, میرے مسلمان بھائی, دیکھیں ٹھنڈی دل سے سوچیں, ٹھنڈی دل سے سوچیں. میں 3 آیتیں پڑھا ہوں, تینوں آیتیں سورۃ مارج. ہم یہ جو اتنا خرچ کرتے ہیں پوری دنیا میں, یعنی صرف پاکستان میں جو عزاداری پر خرچ ہوتا ہے 10 دنوں میں, وہ پاکستان میں پورے سال پر ہے. پاکستان کتنی بجٹ نہیں. ارے کہتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہو, تو خدا کو کہو نا, یا اللہ یہ حسین کے نام پر خرچ کرتے ہیں, آپ ان کو نہ دینا. خدا دوسرے سال دگنا دیتا ہے. ارے دیتا وہ ہے جس کو یقین ہے. یہ تمہاری مرضی ہے, آپ اپنوں کے نام پر نہ دیں, کیونکہ دیتا وہ ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ واپس ملے گا. آپ کو اپنوں پر یقین نہیں, ہمیں اپنوں پر یقین ہے. نعرہ حیدری. ہمیں پیسل پاک پہ یقین ہے, ہمیں وہ دیتے ہیں. پیسل پاک دے سوا لگ دل کھول کے اچھا بول کے لانا. میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ مارج کی. ارشاد خدا اللہ نے فرمایا کہ مومن کون ہے. اللہ نے فرمایا مومن کون ہے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون. قائمون اس میں فاعل ہے, قائم اس میں فاعل ہے. مومن وہ ہیں جو قائم رہتے ہیں شہادات پر, والذین ہم علی صلاتہم یحافظون, اور وہ حفاظت کرتے ہیں اپنے نمازوں کی. اولئک فی جنات مکرمون,
یہی وہ عزت والے لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے۔ میں نے کہا میرے دوستو آپ خاموشی اسی لیے رہتے، میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے کہا میں نے دنیا میں خدا قسم اتنی مجاز نہیں پڑھی جتنے میں نے لاہور میں پڑھی۔ والذین ہم بشہادات قائمون، پورے قرآن حکیم میں میرے بڑے بزرگ قرآن پڑھے لکھے حافظ بھی ہوں گے، پورے قرآن حکیم میں مجھے کوئی لفظ شہادتین دکھائے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ شہادت واحد، شہادتین تسنیہ، شہادات کم از کم 3۔ پہلے اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہیں جو شہادات پر قائم ہیں، پھر ذکر کیا کہ مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ شہادات کے ساتھ نماز کا کیا تعلق ہے؟ یہ شہادات کا تعلق نماز سے واسطہ کیا؟ ارے اللہ نے کہا لیکن شہادات کم از کم 3۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ ہو گئی شہادت۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ، یہ ہو گئی شہادت ہے۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ، یہ ہو گئی شہادت، یہ ہو گئی شہادت۔ ارے یہ تینوں ہیں اصول میں داخل، یہ تینوں ہیں اصول میں داخل، نماز ہے فروع میں داخل۔ اللہ نے فرمایا نماز تب قبول کروں گا جب تمہارے اصول صحیح ہوں گے۔ نعرہ آگئی بات سمجھ میں دوستو؟ والذین ہم بشہادات قائمون، شہادات اصول میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نہیں دیکھو میں انتہا پسند نہیں، میں سب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علی ولی اللہ نہ کہیں، آپ علی ولی اللہ نہ کہیں، کسی اور کا نام دیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا اب تیسری گواہی علی کی ولایت کی، نہیں، 2 کسی کا تو نام لو۔ یہ نام لینا تمہیں شرم کیوں آتی ہے؟ پتا چلا کہ نمازیں تب صحیح جب اصول صحیح، اصول غلط، نماز غلط۔ آئیے دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جب یہ آیت پڑھوں گا میں تو میرے جو شیعہ بچے ہیں ان کو یاد ہوگی، اور یہ آیت ہے سورۃ زخرف کی۔ اور یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں یہ ترجمہ ہے جو شاہ فہد نے کروایا ہے، شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، اور تفسیر کیا شبیر احمد عثمانی، ان کو لکھے۔ یہ جو میں تفسیر میں نے کہا میں وہ بات بولتا ہی نہیں جو میں نہ دیکھوں، تاکہ کوئی پوچھے تو دکھا تو سکوں۔ وہ تفسیر بھی میرے پاس ہے، ترجمہ کس نے کر رہا؟ شاہ فہد نے لکھوائی تفسیر، تفسیر کس نے ترجمہ کیا؟ شیخ الہند محمود حسن دیوبندی۔ تفسیر کس نے کیا؟ شبیر احمد عثمانی نے۔ اور سورت آیت کس کی ہے؟ سورۃ زخرف کی۔ وسأل وسأل، میرے رسول تو پوچھ، تو اکیلا پوچھ، وسألا نہیں، وسألو نہیں، وسأل، میرے حبیب تو پوچھ، تو پوچھ، اکیلا تو پوچھ۔ وسأل وسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، میرے حبیب ان رسولوں سے پوچھ۔ کیا ترجمہ کیا؟ جب تیری ان سے ملاقات ہو جائے معراج میں۔ بڑا جملہ تھا، کھا گئے۔ میں نے کیا میرا اتنا جملہ تھا، خدا کی قسم کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو آپ خدا جانے کہ آپ کو علی کی محبت کی بستی آ جائے۔ ترجمہ کیا کیا؟ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرے رسول پوچھ ان رسولوں سے جو تم سے پہلے ہیں۔ اب کیا لکھا بریکٹ میں؟ کیا لکھا کہ میرا رسول تمہاری ملاقات ان سے ہوگی معراج میں، معراج میں پوچھنا، کیونکہ یہ آیت مکی ہے، مکے میں تو کوئی رسول ہی نہیں تھا، جب تھا نہیں تو پوچھے کس سے؟
جب تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول ختم المرسلین ہے، خاتم النبی ہے، تو پھر یہ رسول کون تھے؟ لیکن مجھے شیخ الہند محمد حسن دیوبندی نے اور شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ ملاقات ہوگی رسول کی انبیاء سے معراج میں میرے مسلمانوں ایمان سے بتاؤ، میں اس کا میں بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی عزت کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب. کل ان سے پاس جانا اور پوچھنا کہ کیا معراج میں تھا، رسول نے معراج میں انبیاء سے کیا پوچھا تھا. میں نے جو تفسیر کیا، میں نے جو ترجمہ کیا وہ بھی ان کا کہ ملاقات رسول کی ہوگی کب؟ معراج میں. رسول نے معراج میں نماز پڑھائی تھی نا، تو سارے انبیاء تھے نا. اللہ نے کہا میرے حبیب موقع اچھا ہے، سلہم علی ماذا بعثتم، ان سے پوچھو کہ تمہیں نبوتیں کیسے ملی. گھبراؤ نہیں میرے بھائی. اب یہ جو 624 کتابوں میں مسلمانوں کے 624 کتابوں میں اگر یہ روایت نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو. سلہم یا محمد، سلہم یا محمد، سلہم، ان سے پوچھ یا محمد، اے رسول ان سے پوچھ الا ماذا بعثتم، تمہیں نبوت کیسے ملی. اب جواب سنے علی کی محبت کی بستی میں. قالو بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، ہم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا. رسول نے پوچھا نبوت ملی؟ کہا لا، نہیں. زبان سے بات کرو. سارے پڑھے لکھے بیٹھے میرے دوستو، لاہور میں پڑھ رہا، میرے کو دیہات میں تو نہیں پڑھ رہا. بعثنا علی شہادت ان لا الہ الا اللہ، ہم نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا. رسول نے پوچھا نبوت ملی؟ قالوا لا، نہیں. پھر وعلی الاقرار بنبوت کا، پھر ہم نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ کہا، نبوت نہیں ملی. وعلی الاقرار بنبوت کا، پھر ہم نے محمد رسول اللہ کہا، نبوت ملی؟ قالوا لا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، کیوں گھبرا گئے ہو؟ تو کہا پھر کیا کیا؟ کہا والولایت لعلی بن ابی طالب، جب ہم نے علی بن ولی اللہ کہا تو نبوتیں مل گئی. یہ بڑھاپے کا جذبہ نہیں، علی کی محبت کا جذبہ ہے. ارے مسلمانوں، سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ، اگر 600 جو میری لیبر میں، اگر یہ مسلمانوں کے کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو. اور اگر ہے تو پھر مجھے بھی تو حق ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی غیرے کی بات نہیں، کسی ملا مولوی کی بات نہیں، کسی ڈاکٹر پروفیسر کی بات نہیں، بات ہے انبیاء کی. ارے جب تک انبیاء لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی بن ولی اللہ نہیں کہتے تو نبوت نہیں ملتی. تو بغیر علی بن ولی اللہ کے تم مسلمان کیسے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آئیے چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں میرے، آئیے پھر چاہتا ہوں قرآن کی طرف، آئیے پھر چاہتا ہوں قرآن. میرے بیٹے بیٹھ جا، اچھے بیٹے اچھے. پتہ لگے گا ادھری مرتضی دا پاک جبی سے بلادا اور ملا سیدھے رستے آجا. نعرہ میرے بھائی نہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں. دیکھو 130 ہجری تک حکومت رہی بنی امیہ کی، 800 سال بنی امیہ کی حکومت رہی اسمین میں، 540 سال حکومت رہی بنی عباسی میں، اور سارے آل محمد کا دشمن. تو یہ بیچارے ہمارے نوجوان غریب ہیں. میں کہتا ہوں یہ میری مجالس میں آئیں، میں ان کو نہیں کہتا کہ آپ شیعہ بنیں، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ شیعہ بنیں. صرف سوچیں
اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ ہے یا نہیں، کیونکہ شیعوں کے ذمہ دار شخصیت نے حوالہ دیا ہے تو ہم اس سے بات کریں گے۔ میں انتہا پسند نہیں ہوں۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ یہ ارشاد خداوند ہے سورۃ بقرہ میں، اس آیت کو یاد رکھیں۔ میں کہا کہ میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں، جو ذاکر، میں تو کبھی کہتا ہوں وہ ذاکر پڑھتا ہے نا ربائی، ذاکر بیچارے ذاکر میں بڑی عزت کرتا ہوں لیکن معافی کے ساتھ، ذاکر پڑھے گا ربائی، پڑھا کتنا لکھا 3 جماعتیں، اور جب ربائی پڑھے گا پھر ہائے تمہاری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حسین تو بڑا بادشاہ ہے، تو بڑا بادشاہ ہے۔ یہ جو 3 جماعت والا پاس ہے وہ جہاں ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بیٹھے ہیں ان کو ربائی سنا کر تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، اور دوسری جگہ ساتھ ولاک ولاک نعرہ حیدریہ۔ آئیے میں نے کہا کہ میں ذاکر کروں گا، کیا بات۔ اب دیکھیں یہ الفاظ جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے ابتدائی آیتوں میں سے آیت ہے۔ اللہ نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، اللہ نام نہیں لیتا، نشانیاں بتاتا ہے۔ ترجمہ سنیں، خاموشی سے سنیں، ریلیکس ہو کر سنیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں مومن ہیں۔ کون منافق؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں، شیطانوں کے ساتھ، میرے لاہور والے گھر والا نہیں، اگر میں آپ کو نہیں سمجھا سکا تو پھر میرے آنے کی ضرورت نہیں۔ کہنا قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ میرے رسول یہ منافق دیکھ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب تنہائی میں شیطانوں سے ملتے ہیں۔ یہ دوستوں کو کیوں نہ لانے، شیطان کیوں کہا؟ کہتے جب دوستوں سے ملتے ہیں، ہم خیال سے ملتے ہیں۔ بڑا جملہ ہے، ماننا پڑے گا کہ منافق کا وہی عقیدہ ہے جو شیطان کا۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے تنہائی میں، اذا خلو تنہائی میں، کیا کوئی مومن نہ ہو، جب شیاطین سے ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ بلا اللہ یستہزئ بہم، اب مسلمان نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ مذاق نہیں کرتا۔ او میرے بھائی، او میرے لاہور والے، یہاں جب اللہ کے لیے لفظ ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ تمہیں اسی مذاق کا جواب دوں گا، میں اللہ تمہیں اسی مذاق کا جواب دوں گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے عقل کے اندھے، یہ قرآن کے عقل کے اندھے، میں تمہیں اسی مذاق کا جواب دوں گا۔ میں اللہ، تم میرے رسول سے مذاق کر رہے تھے۔ وَاللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور عقل کے اندھے تمہاری سرکشی میں زیادتی آ گئی ہے، میں تمہیں اس مذاق کا جواب دوں گا۔ کیا جواب دے گا اللہ؟ کیا جواب دیا؟ سارے مسلمان مجھے بتائیں اللہ کیا جواب دیا؟ اب ہمارے ائمہ کے سوا کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان منافقین کو قیامت کے دن جواب دے گا۔ جواب یہ دے گا، یہ ہوں گے جہنم میں، مومن ہوں گے جنت میں۔ اللہ جہنم کا دروازہ بھی کھولے گا،
جنت کا دروازہ بھی کھولے گا. یہ دوڑیں گے کہ جنت میں جاؤں, جیسے ہی قریب پہنچیں گے جنت کا دروازہ بند. گھبرائے نہیں میرے بھائی, یہ ساری زندگی دوڑتے رہیں گے. میں کہوں گا یا اللہ دوڑنے کی تو ان کو عادت تھی. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. انما لفظ انما یہ خود بتا رہا ہے. انما حرف یہ لفظ کسر ہے. یہ لفظ آتا ہے کس کے لیے آتا ہے؟ کسر کے لیے آتا ہے. صرف اور صرف, صرف اور صرف, صرف اور صرف. ہم تو رسول سے مذاق کر رہے تھے. میں نے کہا شیاطین کو اللہ نے ملا دیا منافقین کے ساتھ. پتا چلا منافق کا وہی عقیدہ ہوتا ہے جو شیطان کا. گھبرائے نہیں, آؤ آئیے پہلے چلتا ہوں قرآن کی طرف. تو منافق کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلے چلتے ہیں قرآن کی طرف. تو منافق کا عقیدہ کیا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں. بھائی اگر گھبرا گئے ہو تو میں ختم کروں گا. میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, میرا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. منافقین کا عقیدہ کیا ہے؟ سورت ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میرے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر گھبرا کیوں گئے میرے دوستو؟ مجھے افسوس بات پر بتا, پارے سارے لکھے ہیں, آپ آیتیں سنے ہوں گے, لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں اذا جاءک المنافقون, آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس, میرے حبیب آپ کے پاس آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. کون سی گواہی دیتے ہیں؟ قالوا نشہد انک رسول اللہ, یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسول, اللہ جانتا ہے کہ واقعی تمہیں رسول ہیں. لیکن میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی, سر کو نہلائے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یا اللہ, یہ تو بیچارے زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ. آپ نے ان کو منافق کیوں کہا؟ اگر ہمارے پاس تو اللہ ہے, تو دلوں کے بھید جانتا ہے. انہوں نے قصور کون سا کیا؟ یہ کہا کہ تو محمد رسول اللہ ہے, اور لفظ بھی ہے انک, یقیناً تو اللہ کا رسول ہے, یقیناً تو اللہ کا رسول. میں اللہ بھی کہتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے, لیکن یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں. یا اللہ کیوں؟ آپ کو تو پتا چل گیا, ہمیں کیسے پتا چلے؟ میں یہ جملہ نہیں کہوں گا, سارے مسلمان سن رہے ہیں. پتا چلا میرے دوستو, پتا چلا میرے دوستو, جو سب رسول کو جو وہ زبان سے کہہ رہے تھے, دل سے نہیں. ابھی قریب آؤں گا میں آپ کے, 3 آیتیں پڑھ کر اپنے قریب آؤں گا. یہ پہلی نشانی منافقین کی. دوسری نشانی وَإِذَا قِيلَ, سورۃ منافقین کی 5ویں آیت, یہ پہلی آیت, یہ 5ویں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ رسول تمہارے اللہ سے گناہ بخشوائے. سو کیوں گئے ہو میرے بھائی؟ افسوس کی بات ہے نوجوانوں, جب منافقین کو کہا جاتا ہے تعالو, آؤ 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 ادھر آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, تاکہ اللہ تمہارے گناہ بخشوائے. لووا رؤوسہم, تو زبان سے نہیں, سر کو جھٹکا دے کر, زبان سے نہیں, سر کو جھٹکا دے کر کہتے ہوں. اولا کہتا ہے ورأیتہم
میرے حبیب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ صدون، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ مستکبرون، اور یہ تکبر کرتے ہیں۔ پتا چلا جو رسول کو وسیلہ نہ بنائے یا رسول اللہ کا قائل نہ ہو، سمجھنا منافقت۔ یہ قرآن۔ پتا چلا جو رسول کو وسیلہ نہ بنائے، جو یا رسول اللہ کا قائل نہ ہو، جو حیات نبی کا قائل نہ ہو۔ کیونکہ لفظ ہے برائے تو میں صرف دیکھ رہے ہوں تو کیا آج بھی تو دیکھ رہا ہوگا نا؟ اگر دیکھ نہ رہا ہو تو شفاعت کس کی کرے گا؟ شفاعت کس کی کرے گا؟ شفاعت وہ تب کرے جب دیکھے، اور دیکھے نظر بھی دل پر ہو۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو منافق بھی کہہ رہے تھے لیکن دل میں نہ تھا۔ یہ ہے منافق کی دوسری نشانی۔ آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ میں گھبرا تو نہیں، میں کہا کہ میں گھبرا گیا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورت آل عمران کی، یہ آیت ہے سورت آل عمران کی۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو کہنا کہ اللہ کے اذن سے ہوئی۔ بزرگوں سے آبازدار زبان سے بات کرتا ہوں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جنگ احد کیوں ہوئی تو کہنا کہ اللہ نے چاہا کہ جنگ ہو۔ یا اللہ آپ نے چاہا کہ جنگ ہو تاکہ آدمی مرے؟ آواز ہی نہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں کائنات کو دکھاؤں کہ کون ہے جو لڑ کر مومن بنتا ہے اور کون ہے جو بھاگ کر منافق بنتا ہے۔